میں ایک سٹوری آپ کو سناتا ہوں تو ٹاپک جو ہے بعد میں آپ کو سمجھ آئے گا اس میں سے کہ میں نے یہ بات کیوں کی تھی۔ 1971 میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ بنگلہ دیش پاکستان سے لگا ہوا، بنگلہ دیش پاکستان ٹوٹا تھا کوتے ڈھاکہ۔ اس میں پاکستان کے آرمڈ فورسز کے لوگ اریسٹ ہوئے تھے۔ یہ انڈینز تو اس تعداد کو بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں 90,000 تو اس میں سویلینز تھے، وہ 30-35 ہزار کے قریب پاکستان آرمی کے لوگ تھے وہاں پر۔ زیادہ تر شہید ہو چکے تھے، کچھ زخمی حالت میں تھے۔ یہ گرفتار ہو گئے تو وہاں پر ان کو انڈینز لے گئے۔ ان کی ایک بہت خوبصورت مشعل راہ اور ہمارے کام آنے والا عزم اس موسم کے لیے جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس کی سختی کو سہنے کے لیے بھی آپ کے مائنڈ سیٹ کو تیار کرے گا، اور ہمارے کیریئر میں بھی یہ چیز، یہ سوچ، یہ مائنڈ سیٹ ہمیں کام دے گا۔ یہ فتح گڑھ چھاؤنی تھی، وہاں پر ان کو اریسٹ کیا ہوا تھا۔ ہمارے اور بھی جگہوں پہ مختلف تھے، تو یہ یہاں کا واقعہ ہے۔ یہ 3 آفیسرز کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میجر طارق، میجر خاور اور کیپٹن قائم خان۔ یہ تینوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1972 کے شروع میں، جنوری کے آغاز میں، شروع میں ہی ہم نے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا کہ نکلیں یہاں سے۔ اب دشمن کی قید سے فرار ہونا، ملک بھی دشمن کا اور فوج بھی اس کی لگی ہوئی ہے، پہرے ہیں، قید ہیں، تو کیسے فرار ہوا جا سکتا ہے؟ یہ سوچ دیکھیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فرار ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ تیسرے نے کہا جی کیپٹن قائم خان نے، آپ بتائیں جی۔ انہوں نے کہا جی میں بھی فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ آفیسرز کے مائنڈ سیٹ ذرا بڑے گہرے ہوتے ہیں، ان کی پاور آف آبزرویشن بڑی گہری ہوتی ہے۔ وہ ارد گرد قید بھی ہو جائیں تو دیکھتے رہتے ہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، کیونکہ اس انفارمیشن کو وہ استعمال کرتے ہیں بعد میں۔ انہوں نے آبزرو کیا آتے جاتے وہاں پر گارڈز کو گفتگو کرتے ہوئے یا کسی بھی طرح کہ یہاں سے جو ہے نا باہر جو باڑ ہے، آخری سنتری یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، وہاں تک تقریباً 200 گز بنتی ہے، 150 گز بنتی ہے، تو 200 گز اگر ہم وہاں سے کھود لیں، وہاں تک کو ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں، تو وہاں آگے بڑی بڑی گھاس ہے، اس میں سے نکلیں اور رات کے وقت فرار ہو جائیں۔ پہلا مسئلہ کہ واش روم تھے 4-5 ان کی بیرکوں میں بنے ہوئے۔ پہلے دماغ میں یہ چیز آئی کہ اس کو فرش کو کیسے توڑا جائے، پکا فرش ہے بنا ہوا، تو وہاں سے کہیں سے کیل تلاش کیا، پتھر، کوئی اینٹ روڑا کو تلاش کیا کہ اس سے توڑیں اس کو۔ اب دوسرا مسئلے سنتے جائیں، پھر ان پر اوور کم آنا کیسے آنا ہے وہ بھی سنتے جائیں۔ پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہم اس پر آواز توڑیں گے، آواز پیدا ہوگی، سیکیورٹی آ جائے گی، منصوبے کا علم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر نا قریب ہی فتح گڑھ چھاؤنی میں راجپوت رجمنٹ کا ایک سینٹر تھا، یہاں پہ وہ ٹریننگ کرواتے تھے انگروٹس وغیرہ کو۔ تو وہ جب فائرنگ کی مشق کر رہے ہوتے تھے نا، تو اس وقت جب فائرنگ کی آوازیں پیدا ہوں تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس وقت ہم جو ہے یہ فرش توڑنے کا کام اس وقت شروع کریں، تاکہ فرش توڑنے کی آواز جو ہے وہ فائرنگ کی آواز میں دب جائے۔ خیر شروع ہوا کام، فرش توڑنا شروع کیا، فرش توڑا وہاں واش روم میں، تو وہاں سے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تو کھدائی کے لیے چھری جو تھی کچن میں، کچن کی چھری کو استعمال کیا۔ کسی چیز کو بیکار نہ سمجھا کریں، یہ بڑے بڑے کاموں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت استعمال ہو جاتی ہیں۔ تو چھری کو استعمال کیا کھدائی کے لیے۔ اب 3 ٹیمیں بن گئی، ان میں انہوں نے 3 ٹیمیں بنائی۔ ایک کا کام یہ تھا کہ وہ کھدائی کرتے، اور کچھ تھے جو اپنی پاکٹس میں مٹی کو ڈال دیتے اور مٹی کو بکھیر دیتے۔ کچھ ایسے تھے جو سیکیورٹی کا خیال رکھتے، تو اگر کوئی خطرہ ہوتا تو کھانس کے آگاہ کر دیتے۔ سرنگ کھودنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ زمین سے تقریباً وہ 8 فٹ گہری تھی، 8 فٹ گہری، اور اتنی صحیح تھا ہول اس میں سے جہاں میں سوراخ میں سے بندہ گزر سکے۔ تو ایک وہ کھودتے، اس کے ساتھ جو مٹی جمع ہو جاتی اس کو جمع کر لیتے اور وہ پاکٹس میں ڈالتے اور ادھر ادھر بکھیر دیتے۔ لیکن مٹی کو ٹھکانے لگانے کا یہ کوئی مشکل حل نہیں تھا، کیونکہ اسے پتہ بھی چل جاتا وہ تھوڑی مٹی ہونی تھی، کام بڑھتا جانا تھا۔ تو ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ تقریباً 200 گز
सुरंग खोदने के लिए तकरीबन हमें 2 साल लगेंगे, कम से कम 2 साल लगेंगे। एक मरहले पे आके काम रुक गया, तो वहाँ पर आगे ना पत्थर के कंकरियाँ रोड़ियाँ आनी शुरू की, तो वहाँ कोई आलात तो नहीं थे खुदाई करने वाले, चुरी ही थी, तो उनसे उनके हाथों पे छाले पड़ गए और काम वहाँ पे रुक गया। तो एक दिन फिर मसला हुआ ना, मायूस हुए ना, फिर उठे हैं। मेजर खावर ने कहा उनको, मेजर तारिक ने, कि दोबारा शुरू करते हैं काम दोबारा शुरू हुआ। जब आगे सुरंग बढ़ी तो आगे अंधेरे का मसला था, अंधेरा। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो वहाँ पर उनको ना कोई सियाल टाइप इस तरह की कोई चीज़ मिलती थी मादा, किचन का सामान उनको देते थे, तो वहाँ से ही वो चीज़, उन चीज़ों से को लेके उन्होंने अपना दिया रोशन करना शुरू कर दिया। अब एक और नई मुसीबत खड़ी होगी। जब दिया जलता, सुरंग में ऑक्सीजन की पहले कमी होती थी, आपको पता है जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो मज़ीद घुटन, सफोकेशन होने लगी वहाँ पर। अब इससे कैसे निपटा जाए, तो एक दिन एक साथी ने उसके दिमाग में तरकीब आई कि क्यों ना ऊपर को उमूदी जो है ना, खुदाई करके छोटा सा ना 2 इंच का सुराख कर लिया जाए, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन आना शुरू हो जाए। तो करता रहा उसने तकरीबन सुराख कर लिया, तो वहाँ से ऑक्सीजन का मसला हल हो गया कि थोड़ी सी ऑक्सीजन जितनी ज़रूरी थी वहाँ पे आनी शुरू हो गई। अब ये काम चलता रहा, लेकिन वो सुराख ही एक दिन कहते हैं हमारे लिए, जो हमने ऑक्सीजन के लिए बनाया था, वही हमारे लिए ज़हमत बन गया। बारिश हुई तो पानी अंदर आना शुरू हो गया। इस तरह के मसाइल से निपटते काम जारी रहा। एक दिन कहते हैं हुक्म मिला, ऑर्डर मिला, और हर वक्त यही खदशा रहता कि किसी न किसी दिन आके हमें वो गिरफ्तार कर लेंगे, मौत का खौफ लगा रहता या पता चल जाने का खौफ लगा रहता। एक दिन ऐलान हुआ कि सब अपना सामान बांध ले, तो आपको किसी और जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे हमारे खून खुश्क हो गए कि इतनी मेहनत भी ज़ाया हुई, और ये उम्मीद भी दम तोड़ गई कि शायद हम कभी रिहा हो पाएँ। खैर, हमने कहते हैं सामान बांध लिए, ग्राउंड में हम बैठे रहे, अभी ट्रक आ रहे हैं, लेकिन शाम तक कोई ट्रक नहीं आए। तो हमें दोबारा हुक्म हुआ कि आप अपनी बैरकों में वापस चले जाएं दोबारा। हमने खुदा का शुक्र अदा किया और आगे और दोबारा काम शुरू हो गया। एक दिन फिर एक मसला हुआ कि सिक्योरिटी वाले चेकिंग के लिए आ गए, और वो सीधे उसी तरफ आए जहाँ पर वॉशरूम था। अब अंदर वो अगर ऊपर से उसको बंद कर देते, वो फट्टे से वहाँ जो पड़े होते थे, उन्होंने उनको बंद करने के लिए इस्तेमाल करते थे सुराख को, तो अगर वो उसको बंद कर देते तो वहाँ पर अंदर जो साथी था वो दम घुटने से मर सकता था। अब उसको भी बंद करना मुमकिन नहीं था, और ना बंद करते तो पकड़े जाते।